جاپان جاپان مشرقی ایشیا میں ہے۔ جاپان 6,852 جزیروں پر مشتمل ملک ہے۔ اگرچہ اس ملک کی آبادی کی اکثریت 4 بڑے جزیروں پر ہی مشتمل ہے اور اسی کے مطابق اس کی آبادی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ ایک چھوٹا ملک ہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں 13.23 ملین محنتی لوگ بستے ہیں اور اس خوبی نے اسے دنیا میں سب سے بڑا میٹروپولیٹن سٹی بنا دیا ہے۔ جاپان ایک گنجان ملک ہے، اس کے باوجود یہاں کا طرز زندگی بہت عمدہ ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں زندگی گزارنا دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا ہے۔ جاپان دنیا میں ایک جدید اور ٹیکنیکلی دوستانہ ملک کے طور پر لیا جاتا ہے۔ جاپان کے جغرافیاتی محل وقوع کی وجہ سے اس کو سورج کے طلوع ہونے کی زمین کہا جاتا ہے۔ جاپان، حقائق، اعداد و شمار اور خصوصیات۔ ہمسایہ ممالک: روس، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، چین۔ رقبہ: 1,45,925 مربع میل۔ آبادی: 126.66 ملین، 212 کی مردم شماری کے مطابق۔ آبادی فی مربع میل 873.1 افراد۔ دارالحکومت ٹوکیو۔ آبادی 13.23 ملین اپریل 2013 کے مطابق۔ ہیڈ آف اسٹیٹ شنزو ایبی ایکیہیٹو۔ ہیڈ آف گورنمنٹ پرائم منسٹر یوشیکو نوڈا۔ کرنسی جاپانی ین۔ مرکزی درآمدات پیٹرولیم، مایا نیچرل گیس، کھانے کی اشیاء، کیمیکلز، ٹیکسٹائل، خام مال، کوئلہ وغیرہ۔ مرکزی برآمدات گاڑیاں، الیکٹرانکس، مشینی آلات، پانی کے جہاز، اسٹیل کی مصنوعات، آٹو پارٹس، بھاری مشینری۔ درآمدی ممالک: چین 21.7%، امریکہ 8.6%، آسٹریلیا 6.1%، سعودی عرب 6%، متحدہ عرب امارات 5.1%، قطر 4.4%، 2013 کے مطابق۔ برآمدی پارٹنرز: امریکہ 18.8%، چین 18.1%، جنوبی کوریا 7.9%، تھائی لینڈ 5.8%، ہانگ کانگ 5.2%، 2013 کے مطابق۔ وقت: GMT +9۔ ویب سائٹ http://kantei.go.jp۔ معاشی تائرانہ جائزہ: ویڈیو گیم میں جاپان دنیا کا کیپٹل ہے، ساتھ ہی جاپانی معیشت 2012 کی رینکنگ کے مطابق تیسرے نمبر پر ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے تیزی سے معاشی ترقی کی۔ جاپان کا ایک بڑا حصہ آتش فشاں پر مشتمل ہے۔ قدرتی وسائل جاپان میں بہت زیادہ ہیں اور اس کی ترقی میں ان قدرتی وسائل نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ 2013 میں اس کی برآمدات کا حجم $715 بلین تک جا پہنچا تھا، جبکہ یہ اس کی کل معیشت کا صرف 14% تھا۔ 2013 میں یہ دنیا کی چوتھی بڑی برآمدات پر مبنی آمدنی تھی۔ حال ہی میں جاپان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ترقی کی بڑی وجہ اس کی مصنوعات کا چین میں مقبول ہو جانا ہے۔ جاپان ایک بہت بڑی معیشت ہے۔ چین کی طلب نے اب چین کے اندر سرمایہ داروں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ بڑے شاپنگ مالز کھول کر جاپانی مصنوعات فروخت کریں، کیونکہ چینی عوام میں جاپانیوں کی مصنوعات بہت مشہور ہو چکی ہیں۔ جاپان کے کھانے بھی بہت شاندار ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ٹیمپورا اور سوشی کا نام سنا ہے؟ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں سب سے بڑے مالیاتی سینٹرز ہیں، جیسا کہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا۔ جاپانی تاجر کا مطلب ہے ایک سنجیدہ تاجر۔ ٹوکیو میں ہر روز بہت بھاری رقوم کا لین دین ہوتا ہے۔ ٹریڈرز اور سرمایہ کار جاپان کی معیشت کا تجزیہ کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرق بعید میں آئندہ کیا معاشی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ مانیٹری اور مالیاتی پالیسی: بینک آف جاپان BOJ کی بنیاد 1800 کے آخر میں رکھی گئی۔ حال ہی میں اس نے وزارت خزانہ سے آزادی حاصل کر کے اپنی ایک الگ حیثیت بنا لی ہے۔ سن 1998 میں جاپانی حکومت نے ایک قانون پاس کر کے بینک آف جاپان کو مانیٹری پالیسی بنانے اور اس کو لاگو کرنے کا سارا اختیار دے دیا۔
مگر فارن ایکسچینج پالیسی کے اختیارات اب تک وزارت خزانہ کے پاس ہیں، جس کی وجہ سے ان دونوں اداروں یعنی بینک آف جاپان اور وزارت خزانہ میں اکثر کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان مختلف پالیسیوں پر اختلافات سامنے آتے رہتے ہیں۔ عام طور پر حکومت اور مرکزی بینک ایک دوسرے کے پابند نہیں، دونوں آزاد ہیں، کسی کا بھی کسی دوسرے پر کوئی اثر نہیں۔ جب سے بینک آف جاپان نے حکومت سے آزادی حاصل کی ہے تو یہ سوال بڑی شدت سے پیدا ہوا ہے کہ کون جیتا اور کون ہار گیا۔ وزارت خزانہ بینک آف جاپان پر ہمیشہ نظر رکھتی ہے اور ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ایسی پالیسیوں کو منظور کرے جو وزارت خزانہ کی ین سے متعلق فارن ایکسچینج ریٹ کی پالیسیوں سے ہم آہنگ ہوں۔ دوسرے بینکوں کی طرح بینک آف جاپان کا مقصد بھی قیمتوں کو مستحکم رکھنا ہے۔ بینکرز جن کا تعلق بینک آف جاپان سے ہے، اوپن مارکیٹ کا استعمال اور شرح سود میں تبدیلیاں کر کے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے بینک آف جاپان نے اپنی شرح سود بہت کم کر دی تھی، جو کہ اب تک تقریباً 0.00% سے 0.10% تک ہے۔ کیونکہ یہ شرح پہلے ہی بہت کم ہے، اس لیے مرکزی بینک معاشی ترقی یا سیالیت پیدا کرنے کی خواہش کے باوجود اس کی شرح کو مزید کم نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے ایک تناؤ کا ماحول بنتا ہے۔ مرکزی بینک نے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مارکیٹ کو رقم سے بھر دیا۔ یہ رقم کسی بھی طریقے سے آسان شرائط پر حاصل کی جا سکتی تھی۔ معیشت کو سنبھالا دینے کے یہ وہ اقدامات ہیں جنہیں مرکزی بینک کی طرف سے اپنایا گیا تاکہ سیالیت میں اضافہ کیا جا سکے اور پیسہ پھینک کر حکومتی سیکورٹیز کو خریدا جا سکے۔ بعض دفعہ اس کوشش کو پرنٹنگ منی کے نام سے بھی پکارا گیا، یعنی دھڑا دھڑ نوٹ چھاپنا، کیونکہ مرکزی بینک نے بالکل نیا سرمایہ حکومت کی سیکورٹیز کو خریدنے کے لیے مارکیٹ میں پھینکا تھا۔ نظریاتی طور پر سرمایہ کی رسد میں اضافہ ہوا، جس سے ادھار لینے اور خرچ کرنے کے رجحان کو تقویت ملی۔ کئی سالوں تک جاپان نے سیالیت پیدا کرنے اور اپنی معیشت کو کامیاب کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنائے اور بینک آف جاپان کو اجازت دی کہ وہ جاپانی حکومت کے بانڈز اور بلز کی خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ جاپانی ین کرنسی بڑی سنگ دل سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کا کوئی اور نام نہیں ہے۔ اسے دنیا بھر میں صرف ین کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ ین جب غیر ملکی ایکسچینج مارکیٹ میں متعارف ہوا تو اس وقت بھی اسے ین ہی کہا جاتا تھا اور اب بھی یہ ین ہی کہلاتا ہے۔ یہ مختلف کرنسیز کے خلاف کام کرنے والا سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر یورو، برٹش پاؤنڈ اور آسٹریلین ڈالر وغیرہ کے خلاف۔ امریکی ڈالر اور یورو کے بعد سب سے زیادہ ین کی ٹریڈ کی جاتی ہے۔ ین زیادہ تر امریکی ڈالر کے ساتھ ہوتا ہے اور امریکی ڈالر اور ین کو دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کرنسی پیئر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جاپانی بین الاقوامی ٹریڈ میں جو کردار ادا کر رہے ہیں، اس بنا پر اب جاپانیوں کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ بین الاقوامی سودے ہر حالت میں مکمل کریں۔ جب سرمایہ کار ایشیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں جاپان ہی کا نام آتا ہے۔ ٹوکیو دنیا کے بڑے مالیاتی سینٹرز میں سے ایک ہے۔ جاپان کو ایشیا کی معیشت میں ہونے والے اتار چڑھاؤ میں مرکزی کردار ادا کرنے والے ملک کی حیثیت حاصل ہے۔ جاپان عام طور پر دوسری ایشین طاقتوں کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اگر ایشیا میں کاروبار بہت اچھا جا رہا ہے تو یہ عام طور پر ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کو زیادہ متاثر کرے گا۔ جب ایشین سیشن کے دوران جاپانی رپورٹس آتی ہیں تو ین کرنسی کی ٹریڈ فعال ہو جاتی ہے۔ ین دوسرے ٹریڈنگ سیشنز کے دوران بھی کام کر سکتا ہے، لیکن یہ معاشی ڈیٹا کے ریلیز ہونے پر منحصر ہے۔ جاپانیوں سے کسی بھی چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے کاروبار کرنا جاپانی کلچر کا حصہ ہے۔ بہت سارے سرمایہ کار زیادہ سے زیادہ رقم کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ بعض سرمایہ کار لمبے دورانیے کی ٹریڈ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ جاپانی کرنسی کی کم ترین شرح سود کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ اس لیے بہت عمدہ ہے کہ تمام بڑی کرنسیز کے درمیان اس کی شرح سود سب سے کم ہوتی ہے۔ یہ کرنسی عام طور پر لمبے دورانیے کی تجارت میں سرمایہ کاری کرنے والے ایک ذریعے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ جاپانی اثاثوں کے منتظم زیادہ تر ایک ہی جیسے فیصلے کرتے ہیں، اس لیے یہ صورتحال ایک ہی طرح کے فیصلوں کی طرف لے جاتی ہے، یعنی ایک ہی رجحان کے اندر مزید ترقی ہوتی ہے۔ ین پیئرز کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ کچھ مدت کے لیے ایک ہی طرف اپنا رجحان دکھاتا ہے، اس کے بعد
اس کی سمت تبدیل ہوتی ہے۔ ایک ہی سمت میں سفر کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے یہ مستحکم ہوتا ہے اور پھر کاروباری بریک آؤٹ دیتا ہے۔ اس لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کیسے اور کب ہوگا۔ چین دنیا میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے، اس کا ین پر اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی اگر یہ اشارہ ملے کہ چینی معیشت ترقی کر رہی ہے تو اس کا اثر ین پر بھی پڑے گا، کیونکہ چین جاپان کے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ فطری طور پر جب چین میں تجارت ترقی کرے گی تو وہ جاپان سے مزید آرڈرز حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ یہ صورتحال ین کی طلب میں اضافے کی وجہ بن جائے گی۔ اہم معاشی علامات، جی ڈی پی۔ اس سے جاپان کے اندر معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جاپان کے اندر کرنسی اوپر کی طرف جا رہی ہے یا نیچے کی طرف اس کا رجحان ہے۔ ٹینکن سرویز۔ اس سروے کی رپورٹس بنانے والے مینیجر بہت سی صنعتوں سے اعداد و شمار اکٹھا کرتے ہیں، ملکی معیشت کے بارے میں ان سے سوالات کرتے ہیں اور ان کے نظریات جانتے ہیں۔ بڑھتا ہوا ماحول یعنی 0.0 سے زیادہ اسکور اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ جاپانی تاجر کاروبار کی ترقی کی توقع کر رہے ہیں۔ اگر اسکور 0.0 سے کم ہو تو صورتحال اس کے الٹ ہو جاتی ہے۔ تجارتی میزانیہ۔ جاپان کی معیشت برآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ اگر برآمدات میں کمی ہو جائے تو معاشی ترقی کا پہیہ بھی آہستہ ہو سکتا ہے۔ بے روزگاری کی شرح۔ اس پیمانے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جاپان میں بے روزگاری کی شرح کیا ہے۔ اگر بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے تو یہ صارف کے خریدنے کی قوت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس CPI۔ ماضی میں بینک آف جاپان یہ دکھا چکا ہے کہ وہ افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مختلف چیزوں کی قیمتوں میں کمی یا اضافہ ہو رہا ہو تو جاپان سے کسی بھی اچانک حرکت کی امید کی جا سکتی ہے۔ جاپانی سینٹرل بینک اچانک ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے ین کی قیمتیں لمحوں میں بدل جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ین مداخلت کے لیے بہت مشہور ہے۔ کور مشینری آرڈرز۔ جاپان کی برآمدات کا ایک بڑا حصہ مشینری کے آرڈرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ان مشینری کی برآمدات میں کمی یا اضافہ ہو تو اس کا جاپانی ٹریڈ کی تازہ ترین صورتحال پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس کی خبروں کے مواقع پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ سرمایہ کا بہاؤ، ین کی حرکت کی وجوہات۔ کم ترین شرح سود کی وجہ سے جاپانی کرنسی کو ایک اچھا فنڈنگ والا ذریعہ سمجھا جاتا ہے جہاں سے دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ٹریڈرز اور سرمایہ دار خوف زدہ ہیں تو وہ اپنے زیادہ نفع والے اثاثوں کی پوزیشنز کو بند کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک دفعہ ٹریڈرز نے اپنی خطرناک پوزیشنز کو بند کرنا شروع کر دیا تو وہ اپنی پوزیشن کو محفوظ بنانے کے لیے ایک بار پھر ین کرنسی میں فروختگی کا عمل کریں گے، اس طرح اپنے سرمایہ کو محفوظ کر لیں گے۔ بینک آف جاپان اپنے شیڈول اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کرتا۔ بینک آف جاپان اور MOF دونوں فاریکس مارکیٹ پر خاص توجہ دیتے ہیں کیونکہ جاپان کی معیشت بڑے برآمد کنندہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کرنسی کی قدر ایک مرکزی کردار ادا کر سکتی ہے۔ بینک آف جاپان یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ اپنی کرنسی کو ضرورت سے زیادہ جوش دلائے، کیونکہ یہ صورتحال جاپانی برآمدات کو بہت زیادہ مہنگا کر دے گی۔ اپنی کرنسی کی قدر کو کم رکھنے کے لیے وہ جاپانی مصنوعات کی رسد میں اضافہ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی معیشت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور اشیاء کی قیمتیں بھی برقرار رہتی ہیں۔ بینک آف جاپان مداخلت کے لیے مشہور ہے۔ امریکی ڈالر جاپانی ین۔ امریکی ڈالر جاپانی ین کی ٹریڈ ین کرنسی کے نام سے کی جاتی ہے۔ لاٹ کا معیاری حجم $1,00,000 پر مشتمل ہوتا ہے، چھوٹی لاٹ کا حجم $10,000 پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ مائکرو لاٹ 1,000 پر مشتمل ہوتی ہے۔ پپ ویلیو جس کا جاپانی ین سے اندازہ لگایا جاتا ہے، یعنی امریکی ڈالر جاپانی ین کی ایک پپ کو امریکی ڈالر جاپانی ین کے حالیہ ریٹ کے حساب سے تقسیم کر کے اس کی قدر نکالی جاتی ہے۔ یاد رہے ین پیئرز کے لیے ایک پپ کو 0.01 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نفع اور نقصان کو جاپانی ین کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک معیاری لاٹ کے حجم کے لیے ہر پپ کی ویلیو 1,000 ین ہے۔ ایک چھوٹی لاٹ کے حجم کے لیے ہر پپ کی ویلیو 100 ین بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر امریکی ڈالر جاپانی ین کا
حالیہ ایکسچینج ریٹ 98.00 بنتا ہے اور آپ ایک معیاری لاٹ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک پپ 10.20 امریکی ڈالر کے مساوی تصور کیا جائے گا۔ مارجن کے بارے میں اندازے امریکی ڈالرز میں لگائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1:100 کی لیوریج کے ساتھ آپ کو $1000 چاہیے اگر آپ 1 لاکھ امریکی ڈالر جاپانی ین کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی ڈالر جاپانی ین کی ٹریڈنگ۔ امریکی ڈالر جاپانی ین کے پیئر میں یہ خوبی ہے کہ یہ کم یا درمیانے درجے کے رجحان کے ساتھ چند دن تک ایک ہی رجحان میں چل سکتا ہے، اسی لیے اس پیئر میں آپ سوئنگ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک دن سے زائد ٹریڈ کو قائم رکھ سکتے ہیں اور ریٹریسمنٹ میں داخل ہو کر بھی فوائد اٹھا سکتے ہیں، اور جب قیمت مستحکم ہو جائے تو آپ اپنی پوزیشن کو بند کر سکتے ہیں اور پھر ایک دوسرے رجحان کے شروع ہونے کا انتظار کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب قیمت بریک آؤٹ ہوتی ہے تو اس وقت آپ ایک قابل بھروسہ حرکت دیکھیں گے، اسی لیے بہت سے ٹریڈرز اسی رجحان کی طرف لپکتے ہیں۔ جاپانی صنعتی ادارے اپنے آرڈرز کو راؤنڈ فیگرز میں مرتب کرتے ہیں، جیسا کہ 100 یا 90.50 وغیرہ۔ جب بھی قیمت ان اعداد و شمار کے نزدیک پہنچے تو آپ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ اس وقت یہ قلیل مدت اور مزاحمتی سطح کو سپورٹ کر رہی ہوگی۔ آپ کو یورو ین اور برٹش پاؤنڈ ین پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ جب بھی آپ کو یہ لگے کہ ان میں سے کوئی پیئر اہم تکنیکی سطحوں کو توڑ رہا ہے تو پھر آپ کو اسے خریدنے کے بجائے بیچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔